پڑھا جاتا ہے نبی کون ہے؟ نبی کون ہے؟ بس اتنا سمجھ لو، جو معراج میں چلے تو سارے نبی ہاتھ باندھ کے پیچھے کھڑے ہیں، میرا نبی امام بن کے آگے کھڑا ہے، وہ ہے میرے حضور۔ اور جب آسمانوں پہ پہنچے، رب نے کہا محبوب زمین پہ نبیوں کی امامت کی، آسمان پہ فرشتوں کی امامت کر لے۔ ان کی بھی تمنا ہے تیرے مقتدیوں کی صف میں شامل ہونے کی۔ ہاں، یہ شان میرے نبی کی ہے، یہ شان میرے نبی کی ہے، ہم ان پہ درود پڑھتے ہیں۔ اچھا، ہمارے جو قبرستان ہوتے ہیں سنیوں کے قبرستان، تو کیا کوئی ایسی ہمارے یہاں شرط ہوتی ہے کہ جتنے گناہگار ہیں وہ اس لائن میں لیٹیں گے، جتنے نیک ہیں وہ اس لائن میں لیٹیں گے؟ کوئی شرط ہے نہیں، جس کو جہاں جگہ ملی وہیں پہ لیٹ جاتا ہے، جہاں جتنی جگہ مل گئی وہیں لٹا دیا جاتا ہے۔ لیکن جب تم جاتے ہو قبرستان تو جا کے کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم یا اہل القبور۔ بتاؤ لیٹ کے کہتے ہو، بیٹھ کے کہتے ہو کہ کھڑے ہو کے کہتے ہو؟ کھڑے ہو کے کہتے ہیں۔ ہاں، کیا اشارہ ہے؟ کیسے کہتے ہو؟ سارے بولے اگر بات سچی ہو تو، ہاں صرف حلالی لال بولے۔ مجھے جھوٹوں کی ضرورت نہیں ہے۔ کیسے سلام کیا تم نے مردوں کو؟ کھڑے ہو کے۔ تم قبرستان کے اندر جاتے ہو، کہتے ہو السلام علیکم یا اہل القبور۔ اگر کوئی پاپی لیٹا ہے اس کو بھی کھڑے ہو کے سلام کیا، نمازی لیٹا ہے اس کو بھی کھڑے ہو کے سلام کیا، پارسا لیٹا ہے اس کو بھی کھڑے ہو کے سلام کیا، پاپی لیٹا ہے اس کو بھی کھڑے ہو کے سلام کیا۔ میں نے کہا بیٹھ کے کر کا کوئی شرط نہیں ہے، جیسے چاہو سلام کر لو۔ وہ مجھے بتا تو سکی، اگر قبرستان میں بیٹھ کے لیٹ کر کے کھڑے ہو کر کے کوئی شرط نہیں ہے تو تجھ سے کس نے کہہ دیا کہ نبی کی ذات میں کھڑے ہو کے سلام نہیں پڑھا جائے؟ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، شان مصطفیٰ، جان مصطفیٰ، علامہ مفتی حماد قبلہ مراد آبادی، دیار حبیب کانفرنس، سرزمین مولوی محلہ۔ حضرت فرماتے ہیں عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی، وہ آگ لگائی ہے۔ آج آگ لگی۔ ہاں، اور سون چل بات آ گئی ہے تو چلتے چلتے ایک کیل اور ٹھوک جاؤں، ایک کیل اور ٹھوک دوں تاکہ آسانی سے کوئی کھوپڑی ہلا نہ سکے۔ رمضان کے پہلے، رمضان کے بعد 2 کیل میں پورا رمضان گرم گرم گرم۔ پھر آئیں گے آپ اپریل میں نا انشاءاللہ۔ گرم توجہ ہے سارے لوگوں کی؟ بالکل تیار۔ ہم سلام کیسے پڑھتے ہیں بولو؟ کھڑے ہو کے ادب کے ساتھ۔ کیسے پڑھتے ہیں؟ سارے بولے کیسے پڑھتے ہیں؟ کھڑے ہو کے، اور کیوں پڑھتے ہیں یہ بھی سن لو۔ امام حسین، ان کے بیٹے امام زین العابدین، بول دے سبحان اللہ۔ میں نے ان کی بات کی ہے جن کے بارے میں بریلی کے امام نے کہا تھا تیری نسل پاک میں گئے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور۔ لفظ نور پہ علامہ سرتاج صاحب نے ایسا بیان کر دیا ہے کہ اب شاید کئی دنوں تک لوگ کروٹیں بدلتے رہ گئے، کئی دنوں تک۔ ہاں، یہ وہ شخصیت ہے جس ٹاپک پہ بات چھیڑ دیتا ہے نا تو پھر بڑے بڑوں کو پانی پلا دیتا ہے۔ یہ مت دیکھنا عمر کم ہے، اس بہت کم عمر میں بڑا کام کیا ہے، بڑا کام کیا ہے۔ سنیں بہت غور سے، امام حسین، امام حسین کے بیٹے امام زین العابدین، امام زین العابدین کے بیٹے ہیں امام باقر۔ ٹھیک ہے، کس کے بیٹے؟ امام زین العابدین کے بیٹے امام باقر۔ اب سنو، آپ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، آکے کہنے لگا حضور میرے محلے میں ایک شخص ہے، اس کے پاس چند بال ہیں اور وہ یہ کہتا ہے کہ یہ بال حضور کے ہیں۔ الجھن یہ ہے کہ پتہ یہ کرنا ہے کیا واقعی وہ بال آپ کے نانا کے ہیں کہ نہیں۔ پہلے سوال کی نوعیت آپ سمجھیں، میرے تھوڑے بال کاٹ لیں، ان کے تھوڑے بال کاٹ لیں، علامہ سرتاج کے تھوڑے، حضرت کے سید صاحب کے، چلو ان کے تو سفید ہو گئے، تو کالے کالے بال آپ کسی کے 3-4 لوگوں کو لے لیں، بڑے سے بڑا سائنٹسٹ، بڑے سے بڑا عقل مند، بڑے سے بڑا دوربین کوئی بندہ لا کے بیٹھاؤ اور پھر اس سے پوچھو کہ اس میں سے کون سا بال کس کا ہے، وہ نکال کے رکھ، نہیں رکھ سکتا۔
نکال دے گا کوئی؟ نہیں رکھ سکتا. لیکن لوگ جانتے تھے جو سوال کہیں حل نہیں ہوتا وہ علی کی چوکھٹ پہ حل ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے. اس لیے کہ حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا. بابوہا. میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ. علی اس کا دروازہ ہے. تو کہنے لگے آپ یہ سوال حل کر دیں گے؟ فرمانے لگے تو نہیں جانتا ہم علی کے بیٹے، علی کے بیٹے نہیں پتا تجھے؟ کہا جی حضور اسی لیے تو آیا ہوں. فرمانے لگے کل لے کے آنا، بتا دیں کہ کون سا بال میرے نانا کا ہے اور کون سا بال میرے نانا کا نہیں ہے. سمجھ گئے اب بات؟ کیا بات. اگر میں علم پہ بات کرنے لگوں پھر بات لمبی ہوگی، پھر آپ کہو کہ کہاں کھولے ہیں جیسو یار نے مجھ کو کہاں تک ہے. لیکن ادھر نہیں جانا، ستارے توڑ کر رک جاؤں یہ ممکن نہیں مجھ کو، میرے راہ طلب کو آسمان کے پار جانا ہے. کہنے لگے کل آؤ بال لے کے آؤ. تو یاد رکھیے گا اللہ والوں کے پاس دیوانوں کی محفلیں لگی رہی. اگلے دن وہ آیا حضرت کی بارگاہ میں ایک ڈبی لے کر کے، حضور یہ ہیں اس میں بال، یہ 7 بال ہے. اب آپ بتائیے اس میں کون سا آپ کے نانا کا ہے اور کون سا آپ کے نانا کا نہیں ہے. یہ دونوں باتیں یاد رکھیے، کون سے آپ کے نانا کا ہے اور کون سا آپ کے نانا کا. سارے کہہ لیں کون سا بال آپ کے نانا کا ہے اور کون سا آپ کے نانا کا نہیں ہے. آپ نے فرمایا بس، ہاں آپ نے فرمایا 7 بال نکال، ڈبی سے نکال کے ڈھکن کے اوپر رکھے گئے. اب لوگ دیکھ رہے پہچان کیسے ہونی ہے. آپ نے فرمایا سارے کھڑے ہو جائیں. کھڑے ہو جائے. واہ. آپ فرماتے ہیں سارے بیٹھنے والوں سے سارے لوگ کھڑے ہو جائیں. غلام تھے سارے اور سید زادوں کی قدر جانتے تھے. یہاں تو کھڑے ہونے کی بات تھی، کربلا میں تو سروں کے تحفے لے کے لوگ آئے تھے. انہیں پتا تھا آل رسول کی قدر کیا ہوتی ہے، وہ جانتے تھے مصطفیٰ کی بیٹوں کی شان کیا ہے. کہنے لگے کھڑے ہو جاؤ. جیسی پہلی آواز آئی سارے اٹھ کے کھڑے ہو گئے. آپ بھی اٹھ کے کھڑے ہو گئے. حضور اب کیا کرنا ہے؟ کب آنکھیں بند کیجئے اور دل کی توجہ لگائیے میرے نانا کے روزے سے. اب میرے ساتھ میرے نانا کی بارگاہ میں سلام پڑھ دیا جائے، ان پہ درود بھیجنا شروع کیا جائے. مورخین نے لکھا ہے جیسے جیسے درود و سلام ہوتا رہا، فشت آتا رہا، ادھر مجمع جھوم رہا تھا اور ادھر جو بال رکھے ہوئے تھے اس میں سے 3 بال اٹھتے ہیں اور سلام کے ساتھ ساتھ سیدھے کھڑے ہو جاتے ہیں. سلام ہوتا رہا، بال کھڑے رہے، جھومتے رہے. آپ نے 3 بالوں کو سلام کے بعد لیا، آنکھوں سے لگایا، ہونٹوں سے چوما، فرمایا لے یہ 3 بال میرے نانا کے ہیں اور یہ 4 بال میرے نانا کے نہیں ہیں. اس نے کہا حضور اگر بستی والے پوچھیں گے کہ کیسے پتا چلا تو کیا بتاؤں گا؟ آپ نے کہا سن، ان سے کہہ دینا جو سلام سن کر کے کھڑے ہو گئے تھے وہ نانا کے تھے، جو پڑے رہ گئے تھے وہ نانا کے تھے. نہیں. نعرے. واہ. ہائے لاجواب. واہ 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 واہ. کیا کہنے؟ شان خطابت، شان خطابت، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، دیار حبیب کانفرنس. رسول کے غلام موت بھی قبول ہے یا رسول. یا بابا. تیرے غلاموں سے الجھا. علی 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 نبی نبی. علی علی. جی سلام بھائی، ہم پڑھیں گے سلام، ہماری مرضی ہے جیسا چاہیں گے ویسا پڑھیں گے. ہمیں سوتے ہوئے یاد آئے گی حضور کی تو ہم چادر اوڑھ کے کہیں گے مصطفیٰ جان رحمت دلا کو سلام. ہاں ہم تو دسترخوان پہ بھی بیٹھیں گے تو کھانے سے پہلے کہیں گے کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود. ہمیں دور کیا جا رہا ہے ہمارے نبی سے، دور کیا جا رہا ہے. کوئی عیسائی، کوئی حضرت موسیٰ کا ماننے والا لے کے آؤ، آج بھی جبکہ ان کی شریعت منسوخ ہو گئی وہ اپنے نبی کی تنقید گوارا نہیں کر سکتے. اور خدا کی قسم ہم پچھلے کسی نبی کی نہ توہین گوارا کر سکتے ہیں نہ تنقید گوارا کر سکتے ہیں. ہاں ہم ادب والے لوگ ہیں،
ادب والے لوگ ہیں جی لیکن آپ عیسائی سے ملیں تو وہ کہتا ہمارا نبی تمہارے نبی سے افضل ہے. سمجھ رہے ہو؟ پوچھو کیوں تو کہتے تمہارے نبی کو موت آ گئی, ہمارا نبی زندہ ہے. مجھے کس نے بتایا؟ کہ تمہاری کتاب میں لکھا نبی بن کے مٹی میں ملے. کیا جواب دیں گے یہ چلا چلی والے, بھوپالو دلی والے؟ کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. لیکن اگر وہ یہی بات آ کے ہم سے کہے, یہی بات بریلی والے سے کہے کہ ہمارا نبی آج بھی زندہ ہے, تمہارا مر گیا, ہم کہیں گے تجھ سے کس نے کہا؟ جیسے تیرا نبی زندہ ہمارا نبی بھی زندہ ہے. ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے نبی مر کے مٹی میں مل گئے, ہمارا نظریہ تو یہ ہے تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میرے چشم عالم سے چھپ جانے. اعلیٰ حضرت نے صاف کر دیا. لاجواب لاجواب ہو گئی. جہاں 4 مہینے دے کے پکڑ کے چل دیے, چل کس بات نے مسواک ایک لینا کرے نماز پڑھنے چل, پڑھنے چل, اس نے کہہ دیا یار نفاق. ان کے عقیدے نظریات دیکھو, اس سے کہہ رہا چل بدنی تو ناپاک ہے, تیرا ایمان تو پاک ہے. اچھا ایمان تو پاک ہے. اللہ اللہ یہ حالات ہے. ہاں صحیح بات. یہ جھگا جھگی سے عبادتیں نہیں ہوتی ہیں. عبادت کب ہوتی ہے؟ جب بدن بھی پاک ہو اور من بھی پاک ہو. من بھی پاک, یہ دونوں چیزیں پاک ہونی چاہیے, من پھر عبادت کا مزہ دیتے ہیں, پھر عبادت کا مزہ دیتے ہیں. ایک تقریر کر رہا معاذ اللہ, کہہ رہا حضور کے روزے کی زیارت کی نیت سے یہاں پہ آنا شرک ہے. یہ لال پیلے کالے رومال والے حضور کے روزے کی حاضری کو شرک کہنے والے یہ امتی کہلانے کے حقدار کیسے ہیں؟ رہنا بھی نہیں چاہیے. کس منہ سے کہتے ہو؟ اعلیٰ حضرت نے غلط نہیں کہا, چڑو مت جلو مت, سچ کہا تھا. اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سکی. ارے نجدیوں کلمہ پڑھانے کا لیا احسان بھی گیا, کلمہ پڑھانے کا احسان بھی. شرم کرو یار, شرم کرو. کتا بھی جس چوکھٹ پہ 2-3 روٹی کھا لیتا ہے اسے مالک کا پتہ رہتا ہے. اور تیری زندگی گزر گئی حضور کے در کے ٹکڑے کھاتے کھاتے, تجھے آج بھی حضور کی عزت کا پتہ نہیں چلا. سکھانا کیا چاہتے ہو تم کو؟ کیا بتانا چاہتے ہو؟ حضور کے روزے کی نیت لے کے بتانا. یہ اندر سے کچھ اور ہے, باہر سے کچھ اور ہے. صحیح بات. اس لیے میں کہتا ہوں اکثر کہ مقدر پہ ناز کرنا, رب نے بریلی والا احمد رضا دے دیا ہے. بے شک. کتنی پیاری بات انہوں نے کہتی. انہوں نے کہا کہ کعبے کا نام تک نہ لیا, طیبہ ہی کہا. پوچھا تھا ہم سے جس نے کہ نہضت کی در کی ہے, اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے. بھائی یہ حلادت کا نظریہ آپ نے, بے شک. یہ عاشقوں کا نظریہ, عاشقوں کا عقیدہ. ہم تو چاہتے ہی یہ ہے کہ ہر دل مومن کا مصطفیٰ کا مدینہ ہونا چاہیے, ہر دل حضور کا عشق کا مدینہ ہونا چاہیے. کیا کہنا کیا چاہ رہے ہیں آپ؟ کیا دینا چاہ رہے ہیں اس دنیا میں؟ کہہ رہے نبی کچھ نہیں دے سکتے. کیوں ہمیں کچھ نہیں دیا, تمہیں دیں گے کیوں بھائی؟ تمہیں دیں گے, تمہارا منہ ہے لینے لائق؟ منہ ہے اس لائق؟ جن کا منہ تھا انہیں دیا. آج نہ تم جوتے پہن کے جاتے حضور کی جالیوں پہ, ہمیں سب پتا ہے. آج تمہارا قبضہ ہے نا, تم گاڑیوں میں بیٹھ کے مسجد نبوی میں ٹہلتے ہو. ہم جانتے ہیں تمہاری بدماشیوں کو. مفتی اعظم سرکار نے کہا تھا تیرے حبیب کا پیارا چمن کیا برباد, الہی نجدی یہ نکلے بلا مدینے سے. بلا مدینے سے. دل دکھتا ہے ہمارا. جوتے پہن کے حضور کی جالی پہ, بتایا لوگوں نے نا, جالی پہ یوں جوتا رکھ کے سگریٹ پیتے ہیں کھڑے ہو کے. انہیں دیں گے حضور, انہیں دیں گے؟ لوٹ کر آ گیا مکے سے مدینہ نہ گیا, جاتا بھی کیسے جب آقا نے بلایا ہی نہیں. اور جنہیں بلایا نا اور وہ گئے جب پہنچے ہیں. علامہ ضیاء الدین مدنی لکھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت جب گئے نا تو دن کو بھی روتے تھے, رات کو بھی روتے تھے. میں نے ایک دن پوچھ لیا سرکار وجہ کیا ہے؟ مدینے کی یاد میں ہندوستان میں روتے رہے, یہیں بھی آ کے رو رہے. کہنے لگے یار ضیاء الدین میرا جی چاہتا ہے دور سے دیکھ کے حضور کو سلام پڑھا تھا, کاش چہرہ دیکھ کے حضور کا سلام پڑھنے مل جاتا. یہ عشق ہونا چاہیے نوجوانوں, یہ عشق ہونا چاہیے, یہ عشق ہونا چاہیے. اگر یہ نہیں ہے تو بیکار ہو تم. کتنی جتنی چاہو تصویر رکھا لو, جو حشر تمہارے باپ ابلیس کا ہوا تھا وہی تمہارا ہونا ہے. ادب والے بنو, جو ٹھکانہ آدم کا بنا ہے وہی ٹھکانہ تمہارا بنے. ادب والے بنو.
वाले बनो। اور سیدی سرکار ویس مصطفیٰ واسطی دامہ ذلہ اولالی اکثر فرمایا کرتے ہیں بیٹے بندہ گناہگار ہو تو چلے گا، بے ادب ہو تو بالکل نہیں چلے گا۔ گناہ ہو جائے معافی ہے، گستاخ کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، گستاخی نہیں کرنا۔ وہ ادب والے تھے، گئے حضور کے روزے پہ، علامہ ضیاء الدین مدنی فرماتے ہیں جب اعلیٰ حضرت گئے نا رو رہے روتے روتے آپ نے قلم اٹھایا اور لکھنا شروع کر دیا، وہ سوئے لالہزار پھرتے ہیں تیرے دل بہار پھرتے ہیں۔ کہتے ہیں لکھا اور لکھ کے رات ہی میں میرا ہاتھ پکڑا، کہنے لگے چلنا۔ میں نے کہا حضور کدھر جانا ہے؟ کہ نعت حضور کو سنانی ہے، جا کر کے نعت حضور کو سنانی ہے۔ تم کیا نظریہ دینا چاہ رہے ہو قوم کو؟ نبی مر کے مٹی میں مل گئے معاذ اللہ، یہ نظریہ دے رہے ہیں آپ؟ یہ قوم کو کیا بنانا چاہ رہے ہیں آپ؟ یہ حضور سے دور ہو جائے؟ تمہیں نہیں پتا ہے رب بھی مصطفیٰ کے بغیر مل گیا، سیدھی سی بات ہے، نہیں دے گا۔ حضور سے دور کر رہے ہیں ہم نوجوانوں اپنی قوم کو۔ نئے نئے نعت اور مشاعرے کے لیے ایم جے میڈیا نیو کو سبسکرائب کریں اور اس بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ویڈیوز دیکھ سکیں آپ سب سے پہلے۔